بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہربان باپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت عظمیٰ کے علمدار کریم اخلاق ہیں۔ باغبان قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن حیات میں ایسے گلہائے رنگا رنگ کھلائے جن کی مہک قیامت تک آنے والوں کے مشام جان کو معطر کرتی رہے گی۔ ہر پیاسا اس دریائے کرم سے سیراب ہوتا رہے گا اور کمال اخلاق کے موتیوں کا طلبگار اس برکات کے جوہر ابدار سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم القدر نعمت ہے۔ دنیا اس کو دیدہ و دل سے زیادہ عزیز رکھتی ہے اور جان و مال کو اس کے مقابلے میں بالکل ہیچ جانتی ہے۔ اس کی محبت کا جذبہ برفانگی اور بے خودی کی حد تک پہنچا دیتا ہے اور اکثر والدین اسی جذبہ محبت اولاد میں سرشار ہو کر حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ افراد و تفریق میں پڑھ کر اولاد کی ہر جائز و ناجائز ضد کو پورا کرنا اور جا و بے جا بات پر خوش ہونا ان کی طبیعتوں کا جز بن جاتا ہے، جس سے اولاد کے اندر اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ دماغی حسن اخلاق، شرافت و سعادت کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ قوم افراد سے بنتی ہے، افراد کی اصلاح قوم کی اصلاح ہے۔ جس قوم کے افراد اکھڑ اور بدمزاج اور بد اخلاق ہوں گے وہ قوم بام ترقی کی سرفرازیوں سے محروم رہے گی اور معراج کمال کی بلندیوں تک اس کی رسائی ناممکنات میں سے ہو جائے گی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وہ اس صفت میں بھی بہترین رہنمائی فرما رہے ہیں اور باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہدایت و سعادت کے ہزاروں شاندار و درخشاں جلوے بکھیر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ اولاد سے انتہائی محبت ہے اور دوسری طرف یہ کہ محبت صحیح تربیت اور تعلیم اخلاق سے مانا نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 بچوں کا باپ بنایا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طیب اور حضرت طاہر۔ ان میں حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے، باقی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تھے۔ صاحبزادیوں کی کلیاں تو بچپن ہی میں کملا گئیں اور سب کے سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی داغ مفارقت دے گئے۔ پیدائش حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ شادیاں، تمام صاحبزادیوں کی شادیاں کنبے کے قریب ترین رشتہ داروں سے کی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ کے لڑکے حضرت ابو العاص سے بیائی گئیں۔ حضرت رقیہ کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی۔ حضرت ام کلثوم ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کی زوجیت میں آئیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شوہری کا شرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد یک کے بعد دیگرے دونوں صاحبزادیوں کی شوہریت کے شرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین سے بنا دیا گیا۔ حضرت عقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ایک بچہ ہوا لیکن زندہ نہ رہا۔ جنگ بدر کے بعد خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم بہن کی جگہ آئیں، بے اولاد رہیں اور سن 9 ہجری میں یہ بھی جنت المأویٰ کو سدھر گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذوالنورین داماد سے اس قدر راضی و خوش تھے کہ افسوس سے کہا کہ اگر میرے ہاں اور بیٹی ہوتی تو عثمان سے شادی کر دیتا۔ سن 6 میں ایک سفر میں حبار بن اسود کافر نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا اور اس تکلیف سے شہید ہو گئی۔ ایک لڑکی امامہ اور ایک لڑکا علی پیچھے چھوڑے۔ علی کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ امامہ نے سن بلوغ تک پہنچ کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 5 بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں گلزار جنت کا پھول بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا 29 سال کی عمر میں سن 11 ہجری میں والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد
مفارقت پدری کے ناقابل برداشت صدمہ جاں نکاح سے آغوش رحمت میں تشریف لے گئیں۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے بہر صورت اس دہر کا جام جو فنا کی شراب سے پر ہے پینا پڑے گا۔ اللہ پاک کی کرم و رحمتیں ہوں ان پر، امت مسلمہ کی طرف سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ صاحبزادیوں سے محبت۔ وہ باپ جو غیروں پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہو اپنی اولاد پر کس درجہ مشفقت کرتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری سنانے والے ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا۔ ان کو حوالی مدینہ میں ایک داعیہ کے سپرد کیا۔ وہ لوہارن تھیں، ٹوٹا پھوٹا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو دیکھنے جاتے اور گھنٹوں اسی دھوئیں سے بھرپور گھر میں بیٹھ کر نور نظر کو پیار کرتے رہتے۔ ان کے علالت کی اطلاع پا کر فوراً تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب تھے۔ بچے کی نازک حالت دیکھتے ہی آنسوں کے موتی ریش مبارک پر نثار ہونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے اس پر تعجب کیا تو فرمایا، میں نے چیخ کر رونے، بین کرنے، سر اور منہ نوچنے اور کپڑے پھاڑنے کو منع کیا ہے۔ یہ آنسو تو دریائے محبت کے موتی ہیں۔ دل جو خزانہ محبت ہے اس پر کیسے قابو ہے۔ جزاک اللہ۔